نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آب کوثر شریف کے تیسرے درس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ احباب ذی وقار، ایک مسلمان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنی حاجات اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ بلا شک و شبہ اللہ رب العزت دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، اور درود پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب آب کوثر میں یہاں 2 احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ جلوہ افروز تھے۔ تو ایک نمازی آیا، اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلد بازی کی، جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کر جو اس کی شان کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر درود پاک پڑھا تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ پہلے نمازی نے بغیر وسیلے کے دربار الہی میں سوال کر دیا تھا، حالانکہ ایک سائل کا یہ حق ہے، ایک دعا مانگنے والے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی حاجت جب دربار خداوندی میں پیش کرے تو اس سے پہلے وہ وسیلہ پیش کرے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آپ کی بارگاہ میں درود و سلام ایک وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی برکت سے دعا کی قبولیت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث جو اسے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر میں نے نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا کی، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پاک کی کس قدر اہمیت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا وظیفہ بنا لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔